اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ میں ہی خدا ہوں، جانتا ہوں اور خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ یہ قرآن عظیم الشان کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، بس آپ کے سینے میں پیغام کو پہنچانے کے وجہ سے تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ پیروی کرو قرآن کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پیروی نہ کرو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ہم نے کتنے گاؤں ہلاک کیے، پھر ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، دن کے وقت جب آرام کر رہے تھے، یعنی ہم نے بے خبری میں ان کو پکڑا۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کا دعویٰ صرف یہی تھا کہ بے شک ہم خود ہی ظالم تھے۔ پھر ضرور ان سے پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا کہ تم نے ان کی مرفوضات کے ساتھ کیا کیا، اور ضرور پیغام پہنچانے کے بارے میں رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ پھر ضرور از روئے علم ان کو اعمال کی خبر دیں گے، اور ہم پیغمبروں اور امتوں سے غائب نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں اسے سنتے ہیں، اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے۔ پھر جن لوگوں کے نیک کام وزنی ہوئے تو وہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور جن کی نیکیاں کم ہوئی تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس وجہ سے کہ ہماری آیات کا انکار کر کے وہ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان، روزی، مال اور تجارت کا انتظام کیا۔ تم میری نعمتوں کا کم ہی شکر کرتے ہو، اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس کی پشت میں تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدے کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ تجھے میں نے حکم کیا، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر اس آسمان یا جنت سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو اس جگہ تکبر کرے، پھر باہر نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ شیطان بولا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگوں کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ شیطان بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور تمہارے سیدھی راہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے پاس ان کے آگے سے آؤں گا، آخرت سے انہیں شک میں ڈالوں گا، اور ان کے پیچھے سے ان میں دنیاوی رغبت پیدا کروں گا، اور ان کی دائیں جانب سے انہیں دین سے برگشتہ کروں گا، اور ان کی بائیں جانب سے یعنی ان میں گناہوں کی خواہش پیدا کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جنت سے خوار اور ذلیل ہو کر نکل جا، البتہ ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو ضرور میں تم سے سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ کہ اس کھانے کے لیے اس کے پاس گئے
تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی سطر کو ان کے سامنے ظاہر کرے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور شیطان نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ یا تمہیں دائمی زندگی نصیب ہو جائے، اور ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ بے شک میں تم دونوں کو نصیحت کرنے والا یعنی خیر خواہ ہوں۔ پھر ان دونوں کو دھوکے میں ڈالا۔ پھر جب دونوں نے اسے چکھا تو ان دونوں کا سطر ان کے سامنے کھل گیا اور ان کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکار کر فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ضرور ہم نقصان بھگتنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین تمہارے رہنے اور موت کی مدت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ تم زمین میں ہی زندگی گزارو گے اور اسی کے اندر مرو گے، اور اسی سے تمہیں قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تم اپنی سطر کو چھپانے اور زینت اختیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پرہیزگاری کا لباس ہی اچھا ہے۔ وہ سطر ڈھانپنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان فریب میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکالا اور ان سے ان کا لباس اتروایا تاکہ ان کو ان کا سطر دکھائے۔ بے شک شیطان اور اس کے قبیلے والے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام یعنی ننگے ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی حال میں پایا اور اللہ نے ہمیں یہی حکم کیا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے رب نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنا منہ ہر نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف سیدھا کرو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے جس طرح تمہاری پیدائش میں بنیاد رکھی کہ تم بدبخت یا نیک بخت بن کر لوٹو گے۔ ایک جماعت کو ہدایت عطا کی اور ایک جماعت پر گمراہی واجب ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی سطر کو ڈھانپ لو اور حج کے دنوں میں کھاؤ اور پیو، یعنی جاہلیت کی عادت کے برعکس لذیذ کھانے اور فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کون ہے جو اللہ کی زینت طواف میں سطر ڈھانپنے کو حرام کرے، اس زینت کو جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور پاک روزی کو۔ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں مومنین کے لیے ہے جن میں کافر بھی شریک ہیں، اور قیامت کے دن کافروں کے بجائے مومنین کے لیے خالص ہے۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے حلال و حرام کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ بے شک میرے پروردگار نے بے حیائی